مطلب اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے. اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مذاق کتنی اچھی ہوتی تھی, کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں. ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا, اس کے لیے آپ یوٹیوب حافظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں. عثمان بھائی مرکز رولی لاہور سے, استنجا کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزے روزہ دار کے لیے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے, اور احتیاط یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے. ٹھیک ہے, کر رہا ہوں. ہاں, اور تھوڑا سمٹ کے بیٹھے, ٹھیک ہے, زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے کہ بعض اوقات پانی جو ہے وہ اس کے معدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کچھ احتیاط ضروری ہے, سانس زیادہ نہ لیا جائے جب استنجا کر رہے ہو. وہ باہر شریعت میں لکھا ہوا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں استنجا کرے مبالغے کے ساتھ, پانی لیتے وقت, بیت الخلاء میں پانی لیتے وقت مبالغے کے ساتھ, یعنی بہت دبا کے یا بہت زیادہ وہ پانی کا استعمال کرے, اور پانی ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر عمل دیتے وقت حقنہ رکھا جاتا ہے. وہ عام طور پہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں نا, تو وہ اینیما دیتے ہیں تو وہ کہاں رکھتے ہیں اس کا سرا, تو اگر وہاں رکھنے تک, حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلے پہلیاں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر چڑھتی ہیں. یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مطلب اس طرح ہاں لکھا ہوا ہے. اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے. اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مذاق کتنی اچھی ہوتی تھی, کتنے پیارے پیارے مسائل لکھ کے گئے ہیں. ابھی تو روزے کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تو میں بتا ہی نہیں رہا, اس کے لیے آپ یوٹیوب حافظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں. میرے خیال سے پہلے پہلیاں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یا اوپر چڑھتی ہیں. نیوٹنز لا جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا. کیمسٹری بایولوجی کے لیے تو نہیں آئے تھے. کس لیے آئے تھے وہ؟ اچھا تسی دس دو کس واسطے آئے سن, اور میں دساں گا وہ کام بھی انہوں صحیح نہیں کیتا. دین واسطے آئے نا. کیڑا دین؟ یعنی اگر کسی بندے نو روزے دے وچ بھوک لگی ہے تو روٹی جڑی ہے بوٹی جڑی ہے دھاگے نال بن کے اندر باہر کڈی جاوے. اچھا یہ دسیا نا اس صاحب تو ٹھیک ہے. اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جی جو آپ وہ حنفی عالم کا کہہ رہے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب لیٹ اٹھتا ہے, اب اس پہ یہ واجب نہیں کہ 8 پیرا روزہ رکھے. یہ لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں, آپ روزہ چھوڑ دیں, ایک روزے کی قضا دے دیں. اگر کوئی نبھا سکتا ہے تو ضرور رکھے, ادروائز چھوڑ دیں. یہ آپ اس تکلیف سے نہ گزریں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, یعنی آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت بھی دی تھی کہ امہات المومنین کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام تشریف لاتے نا گھر, پوچھتے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو ہم ناشتہ پیش کر دیتے تو آپ کھا لیتے, اور جب ہم کہتے کہ آج کچھ بھی نہیں تو کہتے ٹھیک ہے میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں. نفلی روزہ آپ نفلی روزے کی نیت آپ دہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں. دہوہ کبریٰ ہے یعنی سورج جب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے, یعنی اشراق کا وقت ختم ہوتا ہے, پھر 10-12 منٹ کے بعد ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. یہ تو 40 منٹ کہتے ہیں, وہ تو جہل ہے, 40 منٹ نہیں, بس ایگزیکٹ سینٹر میں جب سورج آتا ہے نا اپنے ٹریک کے دوران, جو ٹوٹل ٹریک اس کا بنتا ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان, وہ روزانہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس سے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد وہ مکروہ ٹائم ہے. جیسے ہی زوال آفتاب یعنی زوال ہوتا ہے, آفتاب گرتا ہے, زوال آفتاب کا مطلب ہوتا ہے ظہر کا وقت داخل ہونا. یہ بھی غلط العام ہے, زوال کا وقت کہتے ہیں مکروہ وقت کو لوگ, زوال کا وقت کہتے ہیں ظہر کے وقت کو. زوال آفتاب, آفتاب زوال پذیر ہوا, سینٹر سے وہ گر گیا غروب کی طرف تو ظہر کا وقت داخل ہو گیا. وہ جو مکروہ وقت ہے نا جسے زوال کا وقت یہ کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے دہوہ کبریٰ. تو دہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں. البتہ فرض روزے کی نیت آپ کو رات ہی کرنی پڑے گی. اس سے پہلے آپ ناشتہ کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس کا کفارہ بھی نہیں ادا کریں گے. نبی علیہ السلام بھی کر لیا کرتے تھے, جب ہوتا تھا ناشتہ کر لیتے تھے. اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعد میں کسی نے ناشتہ بھیج دیا تو آپ فرمایا ہم افطار کر لیتے. ویسے آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے سال مسلسل روزے رکھتے رہے. یہ گناہ ہے, پتہ ہے آپ کو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, جس نے روزانہ روزہ رکھا وہ ایسا ہے گویا اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. جی